بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک سٹوریز کے ناظرین السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، یہ کہانی ایک پرانے وقت کے بادشاہ کی ہے۔ شہزادی سلطانہ بادشاہ کی شادی کے بعد بڑی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوئی۔ بادشاہ اور ملکہ تو اس کی پیدائش پر خوش تھے ہی، مگر جس روز وہ پیدا ہوئی پورے ملک میں خوشی کی ایک لہر دوڑ پڑی۔ ہر طرف جشن منایا جا رہا تھا۔ بادشاہ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی پیاری بیٹی کا باپ بن گیا ہے۔ وہ بار بار ملکہ کے پاس جا کر بیٹھ جاتا اور ننھی شہزادی کو دیکھ کر خوش ہوتا۔ ملکہ اس کو دیکھ دیکھ کر مسکراتی تھی۔ ملکہ نے اس سے کہا بھی کہ وہ شہزادی کو گود میں لے، مگر بادشاہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ شہزادی اتنی سی تو ہے، ہماری گود سے گر نہ پڑے۔ شہزادی بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور بال سنہری تھے۔ وہ روتی بھی تھی تو یوں محسوس ہوتا کہ چاروں طرف جل ترنگ بجنے لگے ہیں۔ اس کی ہنسی کی آواز کیسی تھی یہ کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ اتنے چھوٹے بچے ہنستے نہیں، صرف مسکراتے ہیں۔ بادشاہ کا دل اب دربار میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا تمام دھیان شہزادی سلطانہ میں ہی لگا رہتا۔ شہزادی سلطانہ کی پرورش بڑے ناز و نم سے ہوئی۔ اس کے کھلونے 7 سمندر پار سے آتے تھے۔ ماہر کاریگر ریشم کے کیڑوں سے حاصل کردہ ریشم سے اس کا لباس بناتے۔ اس کے جوتے نہایت ہلکے پھلکے ہوتے، کیونکہ وہ جانوروں کی کھال کی بجائے قیمتی پرندوں کی کھال سے تیار کیے جاتے۔ شہزادی سلطانہ کی دیکھ بھال کے لیے خصوصی کنیزیں رکھی گئیں جو ہر وقت اس کے آس پاس رہتی تھی۔ رات کو بستر پر ملکہ اس کونے پر سوتی، بادشاہ دوسرے کونے پر، اور بیچ میں شہزادی سلطانہ۔ وہ ایک ٹانگ بادشاہ پر اور دوسری ملکہ پر رکھ کر بے خبر سو جاتی۔ شہزادی سلطانہ کی پرورش بہت لاڈ پیار سے ہو رہی تھی، اور اس لاڈ پیار نے اسے اسی حد تک بگاڑ دیا۔ وہ کافی بدتمیز ہو گئی۔ وہ کسی کا کہنا نہیں مانتی تھی۔ کھانے کو کوئی چیز بھی پسند نہ ہوتی تو اس کو پھینک دیتی۔ ملکہ سے چیخ کر بات کرتی۔ باپ سے چیخ کر بات تو نہیں کرتی تھی، لیکن اگر اسے بادشاہ کی کوئی بات پسند نہ آتی تو وہ دانت پیس کر چٹکے بجا کر چلی جاتی۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ صرف ملکہ کا ہی کہا نہیں مانتی تھی، بادشاہ بھی اس کو کچھ کہتا تو وہ اس کی بات بھی نہیں مانتی۔ یہ سب اس کے بچپن کی باتیں تھیں۔ بادشاہ اور ملکہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے رہے کہ وہ بچی ہے اور اکلوتی بھی، شادی کے بہت سالوں بعد پیدا ہوئی ہے۔ مگر بادشاہ کا ماتھا اس دن ٹھنکا جب اپنی 16ویں سالگرہ کی تقریب میں غصے میں آ کر اس نے کیک کو زمین پر گرا دیا۔ اس تقریب میں وزیر، مشیر اور امراء اپنی بیگمات کے ساتھ شامل تھے۔ شہزادی سلطانہ کی اس حرکت سے بادشاہ کی سخت بے عزتی ہوئی۔ وہ محفل سے اٹھ کر چلا گیا۔ خود ملکہ بھی سناٹے میں رہ گئی۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے مشروبوں کے پیالے زمین پر پھینک دیے اور روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز اس کے اس سلوک کا جگہ جگہ چرچا ہو گیا۔ لوگ سخت افسوس کر رہے تھے کہ ان کا بادشاہ کس قدر اچھا ہے اور رعایا پرور ہے، مگر اس کی بیٹی کو دیکھو، نہایت چڑچڑی، بد دماغ اور بد اخلاق ہے۔ اللہ ایسی بیٹی دشمن کو بھی نہ دے۔ بادشاہ کے کانوں میں بھی یہ باتیں پڑنے لگی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا اس کے اور ملکہ کے لاڈ پیار نے شہزادی کو 2 کوڑی کا کر دیا ہے۔ غلطی ان کی ہی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ ملکہ بھی بہت پریشان تھی۔ سالگرہ والے واقعے کے بعد بادشاہ اور ملکہ نے شہزادی سے بات چیت کم کر دی، مگر شہزادی کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ اپنی غلطی اگر تسلیم کرتی تو خود کو بدلنے کی کوشش کرتی، مگر اس نے آج تک خود کو غلط سمجھا ہی نہیں۔ بادشاہ چپ چپ رہنے لگا تھا۔ اگر ایسی بیٹی کسی اور کی بھی ہوتی تو وہ بیچارہ بھی چپ ہی رہتا۔ بادشاہ کو یوں چپ چپ دیکھ کر ایک روز اس وفادار اور عقل مند وزیر نے کہا، جہاں پناہ، ایسے تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کو ٹھیک کرنے کی کوئی تدبیر کرنا ہوگی۔ میرا تو خیال ہے کہ شہزادی صاحبہ کی شادی کر دی جائے، امید ہے کہ شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ بادشاہ نے کہا، منہ پھٹ اور بدتمیز لڑکیوں سے کون شادی کرتا ہے؟ شہزادی سلطانہ کے ساتھ کوئی نوجوان شادی پر تیار نہیں ہوگا۔ بادشاہ کی بات سن کر وزیر سوچ میں پڑ گیا۔ بہت دیر سوچنے کے بعد وزیر نے کہا، جہاں پناہ، اگر آپ میری اس بات پر عمل کریں تو مجھے پکا یقین ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بادشاہ نے بے بسی سے کہا، اے وزیر، اس پریشانی سے نکلنے کے لیے ہم تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ وزیر بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے رویے اور لہجے میں سختی پیدا کریں۔ بچوں سے ہر وقت نرم لہجے کی گفتگو انہیں خود سر بنا دیتی ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ بادشاہ نے حامی بھر لی کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ بادشاہ جب محل پہنچا تو شہزادی سلطانہ کا موڈ خوشگوار تھا۔ باپ کو دیکھ کر وہ دوڑ کر اس کے قریب آئی اور محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابا حضور، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں۔ بادشاہ نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑا لیا اور کچھ غصے میں بولا، شہزادی، آپ محل کے آداب کا خیال رکھا کیجیے۔
ہم اس سلطنت کے شہنشاہ ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم آپ کے باپ ہیں، مگر تمیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے تیز تیز چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ شہزادی سلطانہ کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بادشاہ کی اس بات سے شہزادی کافی پریشان ہوئی، حالانکہ اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس نے اس بات کی شکایت ملکہ سے کی۔ ملکہ بے رخی سے بولی، اتنی بڑی ہو گئی ہو، کچھ تو تمیز سیکھ لو۔ شہزادی سلطانہ ماں کو تو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی، اس کی بات سن کر غصے میں پاؤں چٹکتے ہوئے چلی گئی۔ رات کو بادشاہ نے ملکہ سے کہا، ملکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ شہزادی سلطانہ کی شادی کر دیں۔ ملکہ اداسی سے بولی، اس سے کون شادی کرے گا؟ اس کی بد مزاجی کے قصے تو بچے بچے کی زبان پر ہیں۔ ملکہ کی بات بادشاہ کے دل پر لگی اور اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ان تمام واقعات کے بعد شہزادی سلطانہ اپنے کمرے میں ہی بند ہو کر رہ گئی۔ شام کو وزیر بادشاہ سے ملنے آیا۔ اس کے آنے کی خبر سنی تو بادشاہ کو یاد آیا کہ وزیر نے شہزادی والے معاملے میں کوئی بات بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے فوراً وزیر کو طلب کیا۔ وہ دونوں ایک کمرے میں بیٹھ کر چپکے چپکے باتیں کرنے لگے۔ اگلے دن بادشاہ کی ہدایت پر ملکہ نے شہزادی سلطانہ کو یہ اطلاع دی کہ اس کی شادی طے کر دی گئی ہے۔ شہزادی نے سنا تو وہ پھٹ پڑی، ہاں کر دیجئے میری شادی، میں خود اب یہاں رہنا ہی نہیں چاہتی۔ کچھ دنوں بعد شادی کی تقریب ہوئی اور شام کو شہزادی کو اس کے شوہر کے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر روانہ کر دیا گیا۔ شادی بڑی سادگی سے ہوئی، نہ ڈھول نہ باجا نہ تماشا۔ شہزادی سلطانہ اس دن اتنے غصے میں تھی کہ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے، اور نہ ہی اس نے نظر بھر کر اپنے دولہے کو دیکھا، اور وہ تو رخصتی کے وقت بادشاہ سے مل کر بھی لپٹ کر روئی بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو ڈر تھا کہ رونے سے اس کا میک اپ خراب ہو جائے گا، اور جبکہ اس کو بادشاہ کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا تو کسی نے بناؤ سنگار بھی نہیں کیا، بلکہ وہ اس لیے نہیں روئی کہ اس کو رونا ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ بادشاہ اور ملکہ سے سخت ناراض تھی۔ گاڑی میں بیٹھی تو اس نے کن آنکھوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ ایک بہت ہی حسین و جمیل نوجوان تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے رخی تھی۔ شادی کے موقع پر تو چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں، مگر وہ تو بالکل سنجیدہ بنا بیٹھا تھا۔ شہزادی کی زندگی میں پہلی مرتبہ کچھ خوف کا احساس ہوا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی رک گئی، ان کی منزل آ گئی۔ وہ اس نوجوان کا گھر تھا۔ وہ نوجوان اتر کر نیچے کھڑا ہو گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ شہزادی تو گاڑی میں ہی ابھی تک بیٹھی ہے تو وہ سختی سے بولا، شہزادی صاحبہ اب اتر بھی جائیں، یہاں کنیزیں نہیں ہیں۔ اب آپ اترتی ہیں یا میں ہاتھ پکڑ کر اتاروں؟ میں تو ایک لکڑ ہارا ہوں، پہلے سارا کام خود کرتا تھا، اب تم سے کروایا کروں گا۔ میں نے زندگی میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اب سکھ کا وقت آیا ہے۔ شہزادی تو ہکا بکا رہ گئی۔ اس کی شادی ایک لکڑ ہارے سے کر دی گئی تھی۔ دکھ اور شرمندگی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے روتا دیکھ کر لکڑ ہارا نرم پڑ گیا۔ میری تکلیف کا سن کر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھے خوشی ہوئی۔ اچھی بیویاں ایسی ہی ہوتی ہیں، غلط نہ سمجھو، میں تو اس بات پر روئی ہوں کہ میری شادی ایک لکڑ ہارے سے کر دی گئی۔ ابا حضور نے مجھے یہ بتایا بھی نہیں، مجھے ان سے یہ امید نہیں تھی۔ شہزادی سلطانہ نے گاڑی سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ لکڑ ہارا ہنسنے لگا، تو تم کیا سمجھ رہی تھی؟ تم جیسی بدتمیز لڑکی کی شادی کسی شہزادے سے ہوتی؟ تم مجھے میرے منہ پر بدتمیز کہہ رہے ہو؟ شہزادی نے چیخ کر کہا۔ میں تو منہ پر ہی کہہ رہا ہوں، لوگ تو تمہیں پیٹھ پیچھے بھی کہتے ہیں۔ وہ تو بادشاہ سلامت کا حکم تھا کہ میں تم سے شادی کروں، میں مجبور تھا، ورنہ تم جیسی لڑکی سے کبھی بھی شادی کی حامی نہ بھرتا۔ انہوں نے اپنی مصیبت میرے گلے ڈال کر اپنی زندگی کا سکھ خرید لیا۔ لکڑ ہارے کی توہین امیز باتیں سن کر شہزادی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اب لکڑ ہارا بھی شہزادی کے رونے سے تنگ آ گیا تھا۔ اس نے بولا، اگر تم نے رونا بند نہیں کیا تو میں تمہیں جنگل میں چھوڑ آؤں گا۔ شیر چیتے دن میں تو نہیں، البتہ رات کو ضرور باہر نکل آتے ہیں۔ اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ شہزادی نے رونا بند کر دیا۔ لکڑ ہارا اسے لے کر گھر میں داخل ہوا۔ گھر کافی بڑا تھا اور اس سے بڑا اس کا صحن تھا، مگر اس میں سامان بہت معمولی تھا۔ شہزادی منہ بنا کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ لکڑ ہارے نے باورچی خانے میں جا کر کھانے کا انتظام کیا۔ شہزادی کو بھوک لگ رہی تھی، اس لیے اس نے چپ چاپ کھانا کھا لیا۔ کھانے کے دوران وہ چپ بیٹھی رہی۔ کھانے کے بعد بولی، میں اپنی قسمت پر شاکر ہوں، مگر ابا حضور اور امی حضور میرے ساتھ اچھا نہیں کرتے رہے۔ لکڑ ہارا تلخی سے بولا، ان کی زیادتی تو تمہیں یاد ہے، تم کیا کرتی تھی بھول گئی؟ تم نے ان کے لاڈ پیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ تم اکلوتی تھیں، اس لیے وہ تم سے بہت پیار کرتے تھے، تمہاری ہر بات مانتے تھے اور ہر خواہش پوری کرتے تھے، اور تم نے ان کو یہ سلا دیا۔ ضد تو چھوٹے بچے کرتے ہیں اور وہ ضد کرتے اچھے بھی لگتے ہیں، مگر تمہارے جیسی بڑی لڑکیاں ضد کرتی ہوئی کتنی واہیات لگتی ہیں۔ میرا بس چلے تو ایسی لڑکیوں کو مار ڈالوں۔ یہ سن کر شہزادی پھر رونے لگی۔ تم میری بے عزتی کر رہے ہو،
اب تم میری بیوی ہو، تمہاری بری باتوں کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تم ان کو چھوڑ دو تاکہ ہماری زندگی ہنسی خوشی گزر جائے۔ یاد کرو سالگرہ والے دن تم نے کتنی بدتمیزی کی تھی۔ لکڑہارے نے اسے یاد دلایا۔ شہزادی چونک گئی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ یہ بات تو ہمارے ملک کے بچے بچے کو پتہ ہے۔ اس دن ہمارے محلے میں 2 عورتیں لڑائی کرتی ہوئی آئیں۔ ان میں سے ایک عورت نے دوسری عورت کو یہ کہہ کر بد دعا دی کہ اللہ کرے تیری شہزادی جیسی بچی بدتمیز نکلے۔ یہ سن کر شہزادی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ لکڑہارے کی باتیں سن کر اس کو احساس ہونے لگا تھا کہ واقعی اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتے تھے مگر اس نے ہمیشہ اس محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اپنی یہ باتیں سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ لکڑہارے نے کہا، صبح مجھے جلد اٹھا دینا، اب ہم 1 سے 2 ہو گئے ہیں۔ مجھے زیادہ لکڑیاں کاٹنی پڑیں گی تاکہ اتنے پیسے ملیں تاکہ ہمارا گھر کے اخراجات چل پڑیں۔ ویسے بھی تم بادشاہ کی بیٹی ہو، خرچ کے معاملے میں تمہارا ہاتھ کھلا ہوگا۔ اور دیکھو ہمارے گھر میں بہت سی مرغیاں ہیں، ان کے انڈے سنبھال کر رکھنا۔ محلے والے انہیں خریدنے آئیں تو انہیں فروخت کر دیا کرنا۔ کمرے میں 2 ہی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، ایک لکڑہارے کے بولنے کی آواز اور دوسری شہزادی کی سسکیوں کی آواز۔ شہزادی کو اپنی امی اور ابا شدت سے یاد آ رہے تھے۔ اگلے روز لکڑہارے کو بڑی حیرت ہوئی۔ وہ سو کر اٹھا تو شہزادی نے اس کے لیے انڈے اور پراٹھوں کا انتظام کیا ہوا تھا۔ ناشتہ تم نے بنایا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، یہ چیزیں میں نے محلے کے ایک بچے سے دکان سے منگوائی ہیں، مجھے تو کچھ پکانا ہی نہیں آتا۔ یہ کہتے ہوئے شہزادی کا شرم سے منہ سرخ ہو گیا اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس کا لکڑہارا شوہر کیا سوچے گا کہ وہ اتنی بڑی ہو گئی ہے اور اسے کھانا پکانا بھی نہیں آتا۔ لکڑہارا شام کو گھر آیا تو اسے صبح سے زیادہ حیرت ہوئی۔ شہزادی کمر سے دوپٹہ باندھے صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ مرغیاں اس کے آگے پیچھے پھر رہی تھیں۔ گھر کا دروازہ حالانکہ کھلا تھا مگر وہ شہزادی کے پاس سے بھاگ کر باہر نہیں گئیں۔ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، لکڑہارے نے کہا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آئی۔ وہ ایک بدلی ہوئی لڑکی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ وحشت نظر نہیں آ رہی تھی جو لکڑہارے نے کل دیکھی تھی۔ لکڑہارے نے بہت سارے سرخ بیر اس کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ انہیں میں جنگل سے توڑ کر لایا ہوں۔ اس نے خوش ہو کر انہیں لے لیا اور مزے سے کھانے لگی۔ یہ تو بڑے مزے کی ہیں، اس نے کہا۔ اس کی آواز سن کر لکڑہارے کو بہت اچھا لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہیں آس پاس جل ترنگ بج اٹھے ہوں۔ کل تو شہزادی کی آواز ایسے تھی کہ اسے سن کر لکڑہارے کا دل چاہ رہا تھا کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے۔ میں نے محلے کے اسی لڑکے سے کھانا منگوا لیا ہے، اس کو میں انعام میں 2 سکے دیتی ہوں، وہ بھاگ کر میرا کام کر دیتا ہے، شہزادی نے بتایا۔ کھانے کے بعد لکڑہارے نے کہا، شہزادی مجھے خوشی ہے کہ تم بہت بدل گئی ہو۔ وہ بولی، آپ کی باتیں سن کر مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں کس قدر بدتمیز اور بد اخلاق تھی۔ میں نے امی حضور اور ابا حضور کو بہت دکھ دیے ہیں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں ان سے مل کر ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، آپ مجھے ان سے ملانے لے جائیں۔ لکڑہارے نے گھبرا کر کہا، کبھی بھی نہیں، تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ میری مرغیوں کو دانہ کون ڈالے گا؟ گھر کی صفائی کون کرے گا؟ شہزادی نے شرما کر کہا، ان سے مل کر میں واپس آ جاؤں گی، میرا اصل گھر تو اب یہی ہے۔ لکڑہارے نے یہ بات سنی تو اس کا دل چاہا کہ خوشی کے ساتھ ایک زور سے چیخ مارے مگر اس نے ضبط کیا اور دھیرے سے بولا، ٹھیک ہے، ہم کل محل چلیں گے، مگر میں لکڑیاں کاٹنے جنگل نہیں گیا تو پیسے نہیں ملیں گے۔ اس کی اس بات پر وہ بولی، اس کی تم فکر مت کرو، میں نے بہت ساری اشرفیاں جمع کر رکھی ہیں جو محل میں میرے کمرے میں ہیں، میں وہ بھی لیتی آؤں گی۔ اگلے روز وہ لوگ محل پہنچ گئے۔ انہیں دیکھا تو ملکہ نے جلدی سے شہزادی کو گلے لگا لیا اور رونے لگی۔ بادشاہ کو بھی اطلاع مل گئی، وہ بھی وہاں آ پہنچا۔ اسے دیکھ کر شہزادی روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ ابا حضور مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، میں نے آپ لوگوں کو بہت تنگ کیا اور اپنی حرکتوں سے آپ کو بہت دکھ پہنچایا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ بادشاہ کی آنکھیں نم ہو گئی، اس نے بھی شہزادی کو محبت سے گلے لگا لیا۔ غلطیاں بچے ہی کرتے ہیں، بڑوں کا فرض ہے انہیں معاف کر دیں۔ بیٹی، ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ اس بات کی خوشی ہے کہ تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ پھر وہ لکڑہارے کی طرف متوجہ ہوا، شہزادہ، ہم تمہارے بہت مشکور ہیں، تم نے شہزادی کو راہ راست پر لانے میں ہماری مدد کی۔ لکڑہارا جو اصل میں شہزادہ تھا، اس نے ہاتھ باندھ کر بادشاہ کو تعظیم دی اور بولا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے شہزادی جیسی بیوی ملی۔ ان دونوں کی باتوں کو شہزادی نے بہت حیرت سے سنا، جبکہ ملکہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کی حیرت بھانپ کر بادشاہ نے کہا، بیٹی، یہ وزیر نے ہی مجھے اصلاح دی تھی کہ ہم تمہاری ایک ایسے شہزادے سے کر دیں جو اپنے آپ کو ایک لکڑہارا متعارف کروائے۔ اس طرح تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا، ہم آپ سے بہت خوش ہیں اور آپ بھی ہمیں معاف کر دیجئے۔ اس طرح لکڑہارا اس اپنی بیوی کو لے کر دوبارہ اپنے محل میں چلا گیا اور وہ بہت ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔